دوستو آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی کا. ہر شخص پریشان ہے. جس ملک کی جو 80-85% کم از کم آبادی ہے اور خاص طور پہ جو محدود کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں اس لحاظ سے کہ چاہے بجلی ہے، چاہے گیس ہے، چاہے کھانے پینے کی اشیاء، بنیادی کھانے پینے کی اشیاء، اس میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. حال ہی میں بجلی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا جو کہ بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حالانکہ موجودہ حکومت نے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس پہ ٹیکسوں کی مد میں کافی کمی کی ہے، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی اور لوگ بہت پریشان ہیں. انہیں پریشان ہونا بھی چاہیے. اور اسی سوال کے جواب کے لیے کہ کیا ایک حکومت خود قیمتوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، قیمتوں کو بڑھنے سے روک سکتی ہے، تو اس سوال کے جواب کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کو. ماہر اقتصادیات ہیں. تو جناب آپ بتائیے گا کہ جو قیمتوں کا اس وقت ہوش ربا اضافہ ہے اشیاء خوراک کی قیمتوں میں خاص طور پہ، کیا کسی بھی ایک حکومت کے لیے قیمتوں پہ موجودہ صورتحال میں کنٹرول کرنا، ان کو ایک خاص حد تک رکھنا ممکن ہے؟ امتیاز بھائی، تھینک یو فار انوائٹنگ می آن سچ این امپورٹنٹ ٹاپک ایکچولی. دیکھیں، انفلیشن یا جو قیمتوں کا بڑھنا ہے وہ اسپیشلی جو سیلریڈ کلاس ہے، جو پینشنرز ہے، جو وڈوز ہیں اور جو ادر فکسڈ انکم ارنرز ہیں، ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ان دا نیئر پاسٹ جو ہوا وہ کچھ اس طرح کہ جب اکانومیز کووڈ کے بعد کھلی تو بہت سی ڈیمانڈ جو تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی دنیا بھر میں، اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اور جو فسکل سٹیمولس یعنی کہ پیسے حکومتوں نے دیے لوگوں کو اور اکانومی میں ڈالے، اور جو مانیٹری ایزنگ ہوئی دنیا میں، اس کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ جو تھی وہ ایگزاجریٹڈ آ رہی ہے پچھلے چند ماہ سے دنیا بھر میں. نمبر 2 یہ ہوا کہ جو سپلائی تھی وہ اس کو میچ نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی کووڈ کے بعد ایک سپلائی کنسٹرینٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ جو قیمتیں تھیں فاسل فیولز کی اسپیشلی، وہ بہت بڑھ گئیں. بیکاز فاسل فیولز میں آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ پچھلے 5 سال میں جو انویسٹمنٹ ہے، بیکاز ہم موو کر رہے تھے انوائرمنٹلی سسٹینیبل فیولز کی طرف، بہت کم ہوئی. تقریباً 40% کم ہے کمپیئر ٹو دا پریویس 5 ایئرس. سو اس کی وجہ سے یہ سب چیزوں نے پلے کیا اور آپ کو ایک ایگزاجریٹڈ قیمتیں دکھائی دیں گلوبلی. یہ جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا، اور یہ تھوڑا ایگزاجریٹ ہو گیا بیکاز آپ کی جو ڈالر کی ایڈجسٹمنٹ تھی وہ کافی ہوئی وز دا روپی. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوئی وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ ویک رہی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اب ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. پہلے ہم صرف دالیں اور پام آئل مینلی امپورٹ کر رہے تھے فوڈز میں، اب ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ویٹ، کاٹن اور شوگر بھی ہم نے لاسٹ ایئر امپورٹ کی. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جان کر کہ $8.5 بلین سے بھی تجاوز کر گیا ہے پچھلے مالی سال یعنی FY21 میں پاکستان کا فوڈ اور فوڈ ریلیٹڈ امپورٹ پہ. ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کو ان دا شارٹ رن یہ دکھائی دیا. بٹ پاکستان کا اصل مسئلہ لانگ رن ہے، اور وہ لانگ رن اسٹرکچرل ایشوز ہیں، یعنی کہ جو پروڈکٹیو کیپیسٹی آف دی اکانومی بوتھ ان ایگریکلچر ایز ویل ایز انڈسٹری جو پاکستان کو روکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ اوور آل جو ٹرینڈ آف انفلیشن ہے یہ آن دی ہائر سائڈ ہے، اور ان کو سالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا خاقان، یہ تو لوگ یہ کہیں گے کہ حکومت بھی یہی باتیں کر رہی ہے. عام آدمی کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ شخص، وہ عورت جو کہ محدود آمدنی ہے، ان کو آپ یہ کیسے سمجھائیں گے کہ اصل میں یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی حل چاہیے. کیسے ہم اس مہنگائی کا توڑ تلاش کریں؟ امتیاز صاحب، آئی تھنک کہ جو کوئک فکسز ہیں وہ تو بہت کم ہیں اس چیز میں، بٹ ان دا شارٹ رن آف کورس واٹ وی کین میک شیور از دیٹ جو ایڈیکویسی ہے آف
دی سپلائی آف گڈس، چاہے وہ ہماری میجر کراپس ہوں، چاہے وہ ویٹ ہو، شوگر ہو، انینز ہوں، ٹمیٹوز ہوں، دالیں ہوں، وہ ایڈیکویٹلی اویلیبل ہوں، اور اگر کوئی گیپ ہے تو وہ امپورٹ سے میٹ ہو رہا ہو، اور وہ بھی مارکیٹ میکنزم پہ میٹ ہو رہا ہو. ہم اگین اگر پبلک سیکٹر اداروں کا رول ان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کم کریں گے تو مارکیٹ خود اس کو ڈرائیو کرے گی. ان دا شارٹ رن یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم انشور کریں کہ کراپنگ پیٹرنس کچھ بہتر ہوں. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ میز، رائس، ویٹ اور شوگر کین، یہ ساری کراپس جو ہیں بہتر آ رہی ہیں اور شاید سیلف سفیشنسی کی طرف جا رہی ہیں. سو پرائسز میں ایک تھوڑا سا استحکام آ سکتا ہے. بٹ اگین کاٹن بہتر ہے، بٹ اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہماری ملک کی کھپت کو میٹ کر سکے، اور ہمیں بہت سی کاٹن ابھی بھی منگوانی پڑے گی. ان دا لانگ رن ہمیں اپنے پروڈکٹیو فیکٹرز جو ہیں ان کو فکس کرنا ہے. آپ کی پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر میں جو آپ کی 4 میجر کراپس ہیں وہ تقریباً 50% سے بھی کم ہے جو دنیا کی بیسٹ ییلڈنگ کنٹریز ہیں. سو obviously productivity shock in the agriculture is and should be your mainstay. Getting the cropping patterns right، اگر آپ واٹر جو اریگیشن واٹر ہے اس کی پرائسنگ ٹھیک کریں گے تو آپ اپنے کراپنگ پیٹرنس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. دنیا جو ہے اس وقت اپنے جین ریولوشن کے بعد اب اے آئی ٹیکنالوجیز یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، روبوٹکس کو، اس کو یوز کر رہی ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے. ہمیں ایکسپورٹیبل سرپلس کی طرف سوچنا چاہیے. سو ایک تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو انفیشنسیز ہیں ہمارے سسٹم میں، جو ہمارے اسپیشلی انرجی سسٹم میں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ ایز اے قوم ایگری کرنا چاہیے کہ وی کی ناٹ ہیو اے اسٹیٹ رن generating capacity, we cannot have a complete state run distribution and transmission capacity. We must move out of this. جس طرح inefficiencies بہتر ہوں گی، جس طرح پرائیویٹ سیکٹر ٹیک اوور کرے گا، جہاں کمپٹیشن کریٹ ہوگا، جہاں مارکیٹ کریٹ ہوگی. اور عام صارف کے لیے بہت آسان یہ ہے کہ آپ جب ٹیلی فون کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3 4 5 کمپنیز ہیں جن سے آپ یہ کر سکتے ہیں. competition has really driven down the price of what you pay for having a mobile talk today, for WhatsApp messaging, for messaging in general. اور یہ ٹیکنالوجی اور کمپٹیشن کا جو کمبینیشن ہے یہ آپ کے سامنے لے کے آئے. سو وی مسٹ تھنک آن دوز لائنس. اور تیسری یہ کہ ایز اے قوم ہمیں انڈیجنائزیشن کی طرف جانا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوکل ریسورسز کو یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل تھر کول از مچ چیپر دین یوزنگ امپورٹڈ کول. سو اگر لانگ رن میں ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر کریں گے، ہم انڈیجنائزیشن کریں گے اور ہم ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ کی طرف جائیں گے تو لوگوں کا یہ حل جو ہے فنڈامنٹلی یہ ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. آپ نے 3 وجہ بتائی کہ کس طرح کیوں ہم قیمتیں کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اس میں 3 بنیادی علتیں آپ نے بتائیں جو کہ ہمارے سرکاری حکومتی نظام میں ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ مسلسل جو الزام آ رہا ہے کہ اس حکومت کی، اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی نالائکی بھی اس میں شامل ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ کہ منصوبہ بندی کی بھی کمی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جس کو فارورڈ فور کاسٹنگ بھی کہتے ہیں کہ آپ مناسب طریقے سے آپ کے جو حکومتوں کے مختلف اداروں کے تھنک ٹینکس ہیں جو پلاننگ کمیشن کے تحت بھی آتے ہیں، حکومت کی نالائکی کا اس میں واحد قصور ہے یا ہمارا پورا نظام بحیثیت مجموعی ناکام ہو رہا ہے نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے؟ امتیاز صاحب، آئی تھنک دیٹس اے فنڈامنٹل کویسچن، اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ایز اے قوم کہ آخر اسٹیٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ پالیسی میکنگ اینڈ اکنامک گورننس جو ہے دیٹ از دی کی رول آف اینی گورنمنٹ ان پاور. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ رننگ ایفیشینٹ، پروڈکٹیو انٹرپرائز، انٹرپرینورشپ، یہ سارا کام جو ہے یہ بزنس کا ہے، یعنی کہ آپریشن سائڈ جو ہے وہ بزنسز کو کرنی ہے، اور اسٹیٹ کو اچھا لیگل فریم ورک، اچھا ریگولیٹری فریم ورک دینا جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے. سو اگر ہم اس فنڈامنٹل بلیف کو اگر لے کر چلیں گے تو آئی تھنک ان دا لانگ رن پاکستان اکانومی جو ہے وہ ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہے.
اس کے لیے ہمیں ایگری کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس اسٹیٹ رن انٹرپرائزز ہیں جس میں ڈسکوز، پی آئی اے، ریلوے یہ سب آپریٹ کر رہے ہیں، کیا ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ چلتے رہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں اور بہتر ریگولیٹ کریں؟ اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا گورنمنٹ اپنی ایفیشینٹلی اکنامک پالیسی میکنگ اینڈ گورننس کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تب جب کہ ہم آپریشن سے باہر نکل جائیں گے تو گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا، گورنمنٹ کے بہت زیادہ سوشل کیپٹل بھی ہوگا کہ وہ پراپر لانگ ٹرم پالیسی میکنگ کرے۔ تو اگر ہم ایز اے قوم یہی ایگری کر لیں اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں لیڈ لے کہ ہم اس طرف جائیں، تو وی کین سی اے ڈفرنٹ ویل ریگولیٹڈ مارکیٹ اکانومی۔ پرائسز بھی اسی طرح بہتر ہوں گی جب ہم کول انڈیجنائز کر چکے ہوں گے، جب ہم ایفیشنٹ بجلی کا نظام چلا رہے ہوں گے، جب ہم ایک ایفیشنٹ کمپیٹیٹو ایویشن سیکٹر چلا رہے ہوں گے، جب ہم اپنا ایگریکلچر جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر رہے ہوں گے تھرو بہتر ریگولیشن، جب سیڈز جو ہیں ان کو مارکیٹ میں لانے کے ٹائم کو ہم کم کر چکے ہوں گے، ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر چکے ہوں گے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو کہ آپ کا لانگ ٹرم انفلیشنری ٹرینڈ کو ڈٹرمن کریں گے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو کہ آپ کی لوکل سیونگز کریٹ کریں گے، تبھی آپ کا انحصار فورن سیونگز پہ، جس کی وجہ سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیکلٹی میں جاتے ہیں، وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک انڈیجنائزڈ اکانومی ہوگی اور ایکسپورٹس میں بھی ایفیشنسی ہوگی، بیکاز ایکسپورٹس بھی بہتر کرنے کا طریقہ پروڈکٹیو اور کمپیٹیٹیو ہی ہونے میں ہے۔ سو آئی تھنک دیٹس ویئر ریئلی دا لانگ ٹرم prosperity of the Pakistan nation really rests in this. چلے بہت بہت شکریہ، آپ نے بنیادی طور پہ کچھ باتوں کی وضاحت کی۔ آخر میں جو آپ نے کہا کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کی وجہ سے بھی نظام آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک تو سرکاری ادارے ہیں جو ہمارے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو کے کچھ کمپوننٹس ہیں، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے 1500 ارب روپے کی ان سرکاری اداروں کو سبسڈیز دینی پڑتی ہے سالانہ۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ نے ٹرمینالوجی میں نہیں کیا وہ یہ کہ اس ملک میں اجارہ دار گروہ بھی موجود ہیں، چاہے وہ آٹا پیدا کرنے والے ہیں یعنی ویٹ فلاور ملز ہیں، چاہے شوگر ملز ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل ہیں، ان کے مالکان میں بیوروکریٹس بھی بالواسطہ طور پہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آٹو موبائلز کا جتنا خراب صورتحال ہے، خراب کوالٹی کی گاڑیاں ہیں لیکن اتنی ہوش ربا ان کی قیمتیں ہیں، تو بحیثیت مجموعی اس ملک کے اندر جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو، اس نظام کے شراکت شاید اس نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں مختلف قسم کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی پیٹرول کا، کبھی بجلی کا، کبھی دالوں کا، کبھی آٹے کا، کبھی چینی کا۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ کسی وقت بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔